قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده۔ مفسر فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ والد اپنی اولاد پہ اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا اللہ مہربان ہے۔ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ كَمَا أَوْصَى الْآبَاءَ بِالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو میراث سے محروم نہ کرو۔ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْبَنَاتِ بَلْ كَانَ أَحَدُهُمْ رَوَى قَتْلَ ابْنَتِهِ لِأَلَّا تَكْثُرَ عَيْلَتُهُ، زمانے جاہلیت میں وہ اپنے لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی وہی زمانے جاہلیت کا حال ہے کہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، تہجد گزار، شب بیدار، لیکن لڑکیوں کا حصہ کھا گئے، اور یہ ہم نے شادی کر دی، شادی پہ خرچ کر دیا لاکھوں۔ کس پاگل نے کہا تھا کہ خرچ کرو؟ حصہ جو ہے یہ تو اللہ نے اس کو دیا ہے، تمہارے میراث میں تمہارا کوئی احسان ہے؟ یہ تو اللہ نے حکم دے دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اس آیت میں دیکھو کہ مرد کے لیے اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کے لیے، یعنی باقاعدہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد کے دو حصے، نہیں، مثل حظ الانثیین، تاکہ لڑکیوں کا احساس رہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے خوف أَن تَفْتَقِرُوا فِي ثَانِيِ الْحَالِ، تم ڈرتے ہو کہ لڑکیاں ہوں گی تو ہم بھوکے ہو جائیں گے، یہ تو کما کے نہیں دیں گی، تو ان باتوں کی وجہ سے قتل کرتے ہو، یہ ظلم ہے۔ وَلِهَذَا قَدَّمَ الْاِحْتِمَامَ بِرِزْقِهِمْ، اس لیے اللہ نے ان کے رزق کا ذکر پہلے کیا کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ وَقَوْلُهُ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اے ذنبًا عظیمًا، ان کا قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عام آدمی کا قتل بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کسی کو آدمی عمدن قتل کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم میں عذاب۔ تو یہ تو جب اپنی اولاد کو قتل کرے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا، معنی ایک ہی ہے۔ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، بھئی جب حضور کا نام آئے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ درود نہیں پڑھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کسی کی زبان بھی نہیں ہلتی، اندازہ ہو جاتا ہے نا کچھ نہیں پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس مجلس میں درود نہ پڑھا جائے تو پھر تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب بھی نام آئے، جہاں بھی آئے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، پہلے تو پورا درود شریف پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قال ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر بھی تم اس کا شریک بناتے ہو، وہ تمہارا خالق ہے۔ قلت ثم ایو، میں نے کہا حضور اس شرک کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے۔ قلت ثم ایو،
میں نے پوچھا حضور اس 2 گناہوں کے بعد پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تزانی بحلیلت جارک، کسی ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا. تو ہمسائے کی تو حفاظت ہم پر فرض ہے، نہ کہ اس کی عزت لوٹنا ہم پر فرض ہے. تو اس لیے یہ بھی یعنی شرک قتل کے بعد اللہ نے نبی نے جرم کیا ہے کہ زنا بڑا جرم ہے، لیکن خاص طور پہ ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا جو تو اور زیادہ شرک ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یقول تعالیٰ ناہیًا عبادہ عن الزنا، اللہ منع کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ خبردار زنا کہ نہ قریب ہی نہ جاؤ. وعن مقاربتہ وخالطۃ اسبابہ ودوائہ، جو اسباب ہیں زنا کے ان سے بھی بچو. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ذنبا عظیما وساء سبیلا، یہ بے سا طریقہ برا راستہ ہے. وقد قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا جریر قال حدثنا سلیم بن عامر عن ابی امامۃ ان فتى شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، کہنے لگا حضور میں نوجوان ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں. فاقبل القوم علیہ وضجروا، اس کی قوم نے کہا کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو. وقالوا مہ فقال ادنوا فدنا منه قریبا، حضور میں کچھ نہ، آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. جب وہ آگے قریب بیٹھا تو اب حضور پاک نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. فقال اتحبه لامك، اور فرمایا تم یہ محبوب رکھتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ قال لا والله یا رسول اللہ، بالکل نہیں. جعلنی اللہ فدا کا، اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ماں سے زنا برداشت کروں؟ قال والناس يحبونه لأمهاتهم، اسی طرح لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. قال وتحبه لابنتك، کیا تم محبوب رکھتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ قال لا والله یا رسول اللہ. جعلنی اللہ فدا کا. قال والناس يحبونه لأخواتهم، قال فتحبه لأمتك، کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، چچی کے ساتھ؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال والناس يحبونه لأماتهم، قال فتحبه لخالتك، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ یہ محبوب اچھا سمجھتے ہو کوئی زنا کرے؟ وقال لا والله جعلني الله فداك. قال والناس يحبونه لخالتهم. قال فوضع يده علیہ، حضور نے پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما. قال فلم یکن بعد ذلك الفتى یلتفت الی شیء، حضور کی اس دعا کے بعد پھر اس نوجوان نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہیں. وقال ابن ابی الدنیا حدثنا عمار بن ناصر قال حدثنا بقیۃ عن ابی بکر ابی مریم عن الہیثم بن مالک الطائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفۃ وضع رجل فی رحم لا یحل له. آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا نطفہ کسی ایسی عورت کے اندر رکھے جو اس کی کچھ نہیں لگے، غیر محرم ہے، اس کا تعلق بھی نہیں لگے، زنا کر رہا ہے. اسی طرح ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے بڑے، تو ایک ذمہ داروں کا بیٹا جو ہے، یہ اصل میں یہ سارا فساد ہوتا ہے دولت سے، زیادہ دولت والے بگڑتے ہیں. ایسے غریب بھی کم نہیں ہے آج کل تو، لیکن اکثر دولت والے فساد میں ہوتے ہیں. وہ اس کو کسی نہ کسی طرح لے آئے، بات کہتے ہیں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے بات کرتے ہیں کسی اور بزرگ کو واقع.
انہوں نے کہا حضرت ہم اس کو لے آئے ہیں، یہ بڑے خاندان کا لڑکا ہے لیکن آوارہ ہو گیا ہے، شراب نشہ زنا میں مبتلا ہے، ہم اس کو مجبور کر کے لے آئے ہیں کہ آپ سے بیعت کریں کہ شاید اس وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ بیعت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تم بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو نہیں چاہتا، یہ مجھے بزرگوں نے مجبور کیا ہے آپ کے پاس۔ ہاں ایک شرط پہ میں بیعت کروں گا، آپ مجھے بیعت کر دیں لیکن میں زنا نہیں چھوڑوں گا، شراب اور زنا میری مجبوری ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا اچھا بھائی کرو، ایک بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، ایک ہماری تم مان لو۔ اللہ والے تو پھر طریقے سے علاج کرتے ہیں نا۔ ہمارے قسم کا کوئی چھوٹا موٹے مولوی ہوتا تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا کہ اچھا پیر ہے، زنا کی اجازت دے رہا ہے، لیکن اللہ والوں کی نظریں بہت دور ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ایک بات ہم تمہاری مان لیتے ہیں کہ تمہیں شراب اور زنا کی اجازت دے دیتے، ایک ہماری مان لو۔ اس نے کہا حضرت ایک نہیں، آپ کی تو پھر میں 10 باتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں نہیں 10 کی ضرورت ہے، صرف ایک۔ منابع کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنی، ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا۔ اور اس کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ حضرت کی نظر کہاں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو نماز کی صفت ہے کہ وہ زنا سے اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ وہ چلا گیا۔ اب یہ ہوا کہ اس کی ہمیشہ جو مجلس لگتی تھی نا جی، وہ عصر کے بعد سے انتظام ہو جاتا تھا، اس کے ساتھی آ جاتے، نعوذ باللہ طوائفیں آ جاتی، گانے والی تیاری ہوتی، پھر ان کے لیے گوشت پکتے، شراب کی دور چلتے۔ تو دیکھا کہ آج ہمارا سردار جو ہے گھر سے نکلا نہیں ہے اس ٹائم پر، پریشان ہو گئے کہ خدا کرے خیر۔ بہرحال تھوڑی دیر میں آیا، تم نے کہا حضرت سارے انتظام ہو گیا ہے، بالکل مجلس تیار ہے۔ انہوں نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نماز کا، ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کے بعد مغرب آ جائے گی، مغرب بعد عشاء آ جائے گی، اور میں نے نماز تو پڑھنی ہے، اور اگر میں نے شراب پی لیا اور نشہ ہو گیا پھر میں مغرب کیسے پڑھوں گا؟ اس لیے اب یہ مجلس تو ہوگی لیکن ہوگی عشاء کے بعد، اور آئندہ یہی ہوگا کہ عشاء کے بعد ہم کھائیں گے پیئیں گے شراب وغیرہ سب کچھ، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے تیار ہو کے پھر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آرام کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، بجائے مجلس کی طرف جانے کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں سونا چاہتا ہوں، آپ لوگ جائیں۔ 2 دن کی نمازوں کا یہ اثر ہوا، نے کہا سب کو بھگا دو، آئندہ خبردار کوئی میرے محلے میں آئے۔ تو علاج ہو گیا۔ تو ہر آدمی کے علاج کا طریقہ کار ہوتا، علاج کبھی سختی سے نہیں ہوتا، اور نہ علاج جو ہے وہ کسی مریض کے بنشے، بلکہ اللہ والے جیسے ڈاکٹر سوچتے ہیں نا کہ اس کے علاج کے لیے بہتر چیز کیا ہے، اسی طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں کہ اس بگڑے تگڑے بندے کو ٹھیک کرنے کا کیا حل ہے۔ اب دیکھیں تو حدیث آ گئی نا کہ اس نے حضور سے کہا کہ میں زنا کروں،